محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف نعود علی مدر العجائب تجدہ عونا لکا فی النبائب کل ہم و غم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، 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 حسینیت زندہ باد. یا امام المنتظر اللہ جل، اللہ جل، یا امام المنتظر اللہ جل، اللہ جل، یا امام المنتقم اللہ جل، اللہ جل، یا وارث خون حسین اللہ جل، اللہ جل، یا وارث خون عباس اللہ جل، اللہ جل، یا وارث خون علی اکبر اللہ جل، اللہ جل، یا وارث خون علی اصغر اللہ جل، اللہ جل، یا وارث خون امیر قاسم اللہ جل، اللہ جل. اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم. بسم اللہ الوفی الولی الکریم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسلمین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور کو. قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجس، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ. عکس مرتضیٰ سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس مقدس منبر کا وارث، ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، زلجناہوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، آئمہ کا وارث. آپ نے ایک ہی شفقت فرمانی ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. میں صرف آپ کو دیکھنے آیا ہوں، آپ مہربانی کیجئے گا صرف جتنی دیر میں کھڑا رہوں مجھے دیکھیے. جس نے تشریف لانا ہوگا وہ پہنچ جائے گا. علم کا وارث، جھولے کا وارث. شجی سید سرکار کا جب میں نے پہلی دفعہ نام سنا نا آپ کے بابا کا، سلام کیا اس کی ماں کو جس نے بیٹے کا نام بشارت مہدی رکھا. بسم اللہ، بسم اللہ. یہ کوئی چھوٹا نام نہیں تھا. آپ کی دادی کو سلام ہے، آپ کے دادا کو سلام ہے، جنہوں نے اتنا بڑا نام آپ کے بابا کا رکھا.
بشارت محمد امام زمانہ کی بشارت دینے والا اس کے بعد ماشاءاللہ بیٹوں کے نام بھی سارے مہدی 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 مہدی. بھائی حمزہ مجھے ملے تو بھائی میں نے مجلس پڑھی ادھر ہی سے ان سے پیار انہی کی محبت مجھے کھینچ کے لائی ہے. مالک زمانہ ان کو اپنے خاص ناصرین میں شمار فرمائے. آپ سب جو تشریف لائے ہیں آپ سب کو مولا اپنے اولین عاشقوں میں شمار فرمائے. میری اپنی طبیعت ہے سادات عظام بہت کم ہوں گے جنہوں نے مجھے سنا ہوگا. بورے والا میں اتنا نہیں پڑھا, بہت کم میرے مزاج سے واقف ہیں. میری اپنی طبیعت ہے, روایتی باتیں روٹین کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا میں قائل نہیں. میں کھڑا ہوں اس وقت کٹہرہ حسین میں, عدالت میں کسی کی وکالت کرنے والا کسی کے حوالے سے بیان دینے والا ایک جملہ کہتا ہے جو کہوں گا سچ کہوں گا. سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. یہ جگہ اتنی مقدس ہے, یہ مقام ہی اتنا مقدس ہے, جو بھی کہو وہ سچ ہو. ذکر سچوں کا ہے. ہو سکتا ہے یہاں ہم ادھر ادھر کی باتیں فضول ٹائم آپ کا بھی اپنا بھی ضائع کر جائیں. آگے پیشی بڑی سخت ہے. نقیب ممبر سے لے کے سٹیج سیکٹری میں ان کو کہتا نہیں, نقیب ممبر ہے, ان سے لے کے آخری بندے تک 11 اماموں میں 12واں وہ سردار ہے کہ جب وہ عدل کی کرسی پہ بیٹھے گا کائنات میں عدالت الہیہ کا وہ واحد جج ہوگا جو جج بھی خود, مدعی بھی خود, گواہ بھی خود. حق کے سچے ہمارے ہر کام کی سرکار گواہ ہے. ہاں جو بھی کر رہے ہیں, جہاں بھی جا رہے ہیں, جیسی بھی حرکتیں کر رہے ہیں, سرکار گواہ ہے. سچ اندازہ ہمیں نہیں. وہ ایک چھوٹی سی بات سامنے آگی شریف, وہ بات سچی تھی. کہیں میں مجلس پڑھنے گیا, مجھے وہاں کسی مولانا نے یہ بات سنائی. کہتے جی جہاں جوتیاں رکھی ہوتی ہیں نا وہاں ہم نے ایک پرچہ لکھوا کے لگا دیا دیوار پہ کہ جوتی نہ اٹھانا اللہ دیکھ رہا ہے, پنکھا نہ اتارنا مسجد کا اللہ دیکھ رہا ہے, ٹوپی نہ لے کے جانا اللہ دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں بالکل کسی نے اس بات کی پرواہ نہ کی. جس کے ہاتھ جو لگا وقت کے ساتھ ساتھ لگے بھی ممبر وہ لے کے جاتا رہا. کہتے ہمارے ذہن میں ایک سوچ آئی, شریف سوچ بڑی کمال ہے. کہتے ذہن میں ایک سوچ آئی, یا اور سے کہتے ہیں ہم نے کیمرہ لگایا مسجد کے باہر, ہم نے وہ اللہ دیکھ رہا والا کام چھوڑ دیا. جب سے کیمرہ لگایا اس کا شکر ہے کسی نے کچھ نہیں اٹھایا. وہاں سمجھئے گا میں پیغام اور پیسے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جب سے کیمرہ لگایا کہتے ہیں نہ کسی کی جوتی چوری نہ پنکھا چوری. کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے تالے بھی نہیں لگائے, کیمرہ لائیو رکھا. کہتے ہیں یہ تو حال ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا, کیمرے سے ڈرتے. کیا بات ہے. ممبر کی عظمت کی قسم اہل سنت کا متفق ہونا ضروری نہیں. ممبر کی عظمت کی قسم اللہ کی اس دور میں آنکھ کو مہدی کہتے ہیں. اس دور میں مہربانی سادات و زمان اس دور میں اللہ کی آنکھ کو مہدی کہتے ہیں. یہ میں نے نہیں کہا, یہ آپ کو وقت کا امام فرماتے ہیں. سرکار فرماتی ہیں تم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے جب تک ہمارا دست شفقت تمہاری کمر پہ نہ. بہت شکریہ سادات علماء, آپ نے محسوس ہی نہیں ہونے دیا مجمع تھوڑا ہے, زیادہ ہے, گرمی ہے, نہیں ہے, کیا بات ہے, میں مشکور ہوں. یقیناً بزرگوں کی روح یہاں موجود ہے. جب تک میرا دست شفقت تمہاری کمر پہ نہ ہو تم چل ہی نہیں سکتے, دشمن تمہیں کھا جائے. اچھا میں لاہور سے چلا, یہاں تک آیا,
کتنے کیمرے میرے ساتھ تھے؟ کتنے کیمرے ساتھ تھے؟ تھوڑے بہت ہی ہوں گے، کہیں ٹول پلازے پہ لگے ہوں گے یا کہیں چند کی جگہوں پہ لگوں گے، سارے ہر جگہ تو کیمرے ساتھ نہیں تھے۔ ایسے ہی ہے، مجھے ادھر سے یہاں تک کس نے پہنچایا؟ بہت شکریہ سادات و مومنین، میں مشکور آپ کا۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آئے، کس کس دست شفقت تھی، میں کتنے مراحل سے گزر کر آپ تک پہنچا ہوں۔ کہو گے امام زمانہ، حق کے سچے، کہو گے سلطان زمانہ۔ یہ زمین کس کے وجود کی برکت سے سبزہ اگاتی ہے؟ امام زمانہ۔ کس کے وجود اقدس کی برکت سے اللہ پھلوں میں مٹھاس ڈالتا ہے؟ کہو گے امام زمانہ۔ اچھا ایک جملہ اور دیتا جاؤں، کتابیں موجود ہیں، میں اختلافی باتیں بالکل نقیب ممبر نہیں کرتا۔ میرے ذہن اور سوچ کے مطابق ہر بندہ اس کی مخلوق ہے، ٹھیک ہو گیا؟ بندے کی عقیدہ، بندے کی طبیعت، بندے کا مزاج مختلف ہونا یہ فطری تقاضا ہے۔ ایک گھر میں 4 بیٹے ہوں، 5 بیٹے ہوں، ہر ایک کی سوچ ظرف مختلف ہوتا ہے۔ ایسے ہے یہ نہیں ہے؟ کبھی باپ نے سب کی سوچ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی؟ سوچیں اکٹھی نہیں کر سکتا باپ، اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، سوچ اکٹھی نہیں کر سکتا، کوشش کرتا ہے 4 ہیں ایک ہی گھر میں رہے، محبت سے رہے۔ ایسے ہی ہے، جو باپ تمہارا تم سے چاہتا ہے وہ تمہارا اللہ تم سب سے چاہتا ہے۔ میں نے پروردگار سے پوچھا، پروردگار ہو سکتے بات کہیں کی کہیں چلی جائے، تخیل میں تو بندہ بات کر نہیں سکتا ہے نا۔ پروردگار تو چاہتا ہے یہ پوری مخلوق ایک ہو جائے، کب ہوگی؟ آواز آئی، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں، مہربانی کر، احسان فرما، مجھے بتا یہ سب مخلوق کب اکٹھی ہوگی؟ آواز آئی، قیامت کو تو سمجھتا ہے؟ میں نے کہا میں تو یہی سمجھتا ہوں قیامت جب ہوگی۔ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہا میں نے ایک نگینہ چھپا کے رکھا ہے جس کا نام مہدی ہے، وہ نگینہ جب میں ظاہر کروں گا اس وقت روح زمین پہ رہنے والی تمام مخلوق اکٹھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا مالک کیسے؟ آواز آئی، تو نے میرے حبیب کی وہ بات نہیں سنی جب میرا مہدی آئے گا شیر اور بکری اکٹھے پائیں؟ سادات مومنین، میں مشکور آپ کا، آپ کی توجہ، آپ کی سماعت کا میں مشکور۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تھوڑی تمہیدی باتیں 2-4 میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں بات پھر آگے لے چلتا ہوں۔ دیکھنا میری طرف ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، جو آنے والا ہوگا وہ آ جائے گا۔ آپ کی مہربانی ریڈی والے بھائی اگر یہاں سے ہٹا لیں تو تھوڑی مجلس پاک ہو جائے، کیونکہ بچے آپ کی طرف، میں مشکور، آپ کا توجہ کیجیے گا، درود پڑھیے گا مل کے۔ ہر بات کی فطرت میں شامل ہے، 1 ہو، 4 ہو، 6 ہو، 8 ہو، کوشش ہوتی ہے اکٹھے رہے، محبت سے رہے۔ سوچ باپ بدلنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، بدل نہیں سکتا۔ اچھا سید، میں خود والد ہوں، جو والد بیٹھے ہو، ایک والد کے 2 3 4 بچے ہوں، ہر باپ کی کوشش ہوتی ہے نا میرا بچہ منزل پہ پہنچے۔ ایسے ہے، ایسے واجب رہتا، بچے کو سب سے پہلے اسکول میں ڈالا، اگر ہمت کر کے پڑھ گیا کالج میں ڈالا، یونیورسٹی میں ڈالا، ڈاکٹر، انجینئر، لائر جو بھی ہے بن کے نکلا۔ ہر باپ کی کوشش ہوتی ہے، انویسٹ بھی کرتا ہے کہ باپ چاہتا ہے بچہ کسی منزل پہ پہنچے۔ ایسے ہے سید، چاہتا ہے نا ہر باپ۔ کوئی باپ یہ چاہتے ہے میرا بچہ بڑا ہو کے ریڑھی لگائے؟ نہیں، وہ کب ریڑھی لگاتا ہے؟ جب باپ کی بات نہیں مانتا۔ آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ۔ میں بڑے آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں کچھ موتی عرفان کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت شکریہ، میں تو علم جھاڑنے کی کوشش نہیں کر رہا، یا مالک کا کرم ہے، بڑا اعلیٰ مجمع بیٹھا ہے۔ کوشش ہوتی ہے نا، 4 بیٹے ہیں، 4 کے 4 ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، منزل پہ پہنچے۔ ایسے ہے،
کبھی ایسا ہوتا ہے 4 بچے ہوں، ایک بچے کو باپ بہت اچھے سکول پڑھا دے، ایک کو عام سرکاری سکول پڑھا دے، ایسا ہوتا ہے؟ سب کو اچھے سکول سرکاری ڈال لیں تو سب کو سرکاری، کسی اچھے میں ڈال لیں تو سب سے اچھے میں، برابر۔ باپ کمی نہیں کرتا، یہ اولاد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ باپ کی کتنی مطیع ہے، کتنا اطاعت کرتے ہیں۔ اگر جس نے باپ کی اطاعت کر لی، یعنی اس کو ذہن میں آ گیا کہ میرے باپ نے کتنی مشکل سے پیسہ اکٹھا کیا، مجھ پہ انویسٹ کر رہے ہیں، میں نے اپنے باپ کی اطاعت کرنی ہے، میں نے منزل پہ پہنچنا ہے، وہ بچہ کامیاب ہے۔ ناکام وہ بھی نہیں ہے جس نے ریڑھی لگائی، روٹی اس کو بھی ملے گی مگر اطاعت میں وہ کمزور ہے۔ ناکام وہ بھی نہیں ہے، لنگر روٹی تو اس کو بھی ملے گی۔ توجہ کیجئے گا، میں کہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، جس نے باپ کی اطاعت کی منزل پہ پہنچ گیا بھرپور۔ اچھا باپ کو کہیں سے ادھار بھی لینا پڑے، پیسے ختم ہو جائے، کوشش کرتے ہیں کہ جس بچے کو میں نے منزل پہ پہنچانا اس کو پہنچانا۔ توجہ، کام کیا کیا؟ اطاعت کی، باپ کی بات مان لی۔ آؤ علی بادشاہ سے پوچھتے ہیں، یا علی، یہ جو ہمارے باپ ہیں دنیا میں، ایک ہمارے لیے سبق ہے ہر چیز میں، عقل والوں کے لیے ہر چیز میں نشانی ہوتی ہے۔ یا علی، اس امت کا حقیقی باپ کون ہے؟ یا علی فرماتے ہیں میں۔ اللہ کرے پہنچ جاؤ، میں آپ کو لے کے بہت شکریہ بولے والا، بہت شکریہ یا علی، یا علی، بہت شکریہ بیٹا۔ توجہ، فلا فرماتے ہیں اس امت کا حقیقی باپ میں ہوں۔ یا علی، آپ کے باپ؟ فرمایا وہ ہم ہیں، ہم 14 کے 14 ایک ہیں۔ نہیں ابھی تک کچھ بندے پریشان بیٹھے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھا رہے، کوئی بات نہیں، نہ اٹھاؤ۔ آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج 14 کے 14 ایک ہیں۔ جس انداز میں محمد و آل محمد نے تشریف فرمائی ہے، ہم کلنا محمد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، جس طرح تشریف فرمائی ہے، اگر میں اس پہ چلا گیا بات لمبی ہو جائے گی۔ یہاں میں ایک موم بتی جلاتا ہوں، ایک موم بتی سے 13 اور جلاتا ہوں، مجھے فرق بتانا پہلی کون سی تھی؟ شاید میں کوئی سمجھا پائے ہوں، آپ کی خدمت میں ایسا فرق بتانا پہلی کون سی تھی؟ کوئی فرق کر نہیں سکتا، کوئی کہے گا یہ تھی، کوئی کہے گا یہ تھی، کوئی کہے گا۔ توجہ، مطلب فرماتے ہیں ہم امت کے باپ جی، بسم اللہ یا علی۔ امر، فرمائی اطاعت۔ بولا وہ کیسے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ آتی اللہ واتی الرسول واولی الامر منکم۔ اچھا مالک، ہم پڑھتے تو ضرور ہے، ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ مالک، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری نالائکی ہے، ہماری نااہلی ہے۔ قرآن کو ہم سمجھنے کی خاطر نہیں پڑھتے، یا ثواب کی خاطر، یا یہ سال ثواب کی، یا برکت کی خاطر ہم نے صورتیں رکھی ہے۔ ہم کسی صورت کو بھی بغور مطالعہ کر کے سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ پڑھو نا، آتی اللہ، اللہ کی اطاعت، آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، واتی الرسول، اور رسول کی اطاعت، واولی الامر۔ بڑی تشریح ہو چکی ہے اولی الامر میں، مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں، جانتے تم سب ہو۔ صرف ایک بات بتانے لگا ہوں، بات اطاعت سے شروع ہوئی تھی، وہ اللہ کی ہو، وہ رسول کی ہو، یا اولی الامر اطاعت پہ ختم ہو رہی ہے۔ بات اطاعت سے شروع ہوئی، اطاعت پہ ختم ہو گئی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بات جملہ رہ جائے گا۔ اچھا میں یہ بھی عرض کرتا ہوں، جو بورے والا چند بندے مجھے جانتے ہیں، کافی نہیں جانتے، اللہ کا شکر ہے، امام زمانہ کا احسان ہے کہ میں نے ایک جملہ بچپن میں سنا تھا، جو مقدر میں نہ وہ حسین سے مانگا، لیکن افسوس میں نے سارے بے قدروں کو حسین سے فنا مانگتے دیکھا ہے۔ سارے بے قدروں کو سمجھ ہی نہیں آئی حسین بادشاہ ہے کون، اور بادشاہ سے مانگنا کیا چاہیے۔ جی میں ایک حقیقت بدل کی بات کرنے لگا ہوں، بندے گھبرائے بیٹھے، یہ کہاں سے ہے، کہاں سے چل کے ہے، کیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ سنا سب سے تھا، پڑھا سب نے ہے، مگر مانگنے کا انداز کسی کو نہیں آیا۔ کسی نے مولا حسین سے مانگا، مولا مجھے 4 کلے چاہیے، کسی نے مانگا مولا مجھے 10 کلے چاہیے، کسی نے کہا مجھے 5 کروڑ چاہیے، کسی نے کہا مجھے مولا میرا یہ مسئلہ حل کرا۔ سب نے مانگا، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ ہمارے مقدر میں نہیں تھا، بس یہی سب کچھ حسین سے مانگنا ہے۔ توجہ میری طرف رکھنا، جملہ میں تاریخی دینے لگا ہوں، جملہ چھوٹا نہیں ہے، حسین کی دین بھی دیکھنا۔ سرکار کا یہ اشارتاً
کرم ہے جو مقدر میں نہ ہو مجھ سے مانگو. صرف اتنی بات بتا دو, مقدر صرف دنیا میں رہتے ہیں یا مقدر آخرت تک چلتے رہتے ہیں؟ نہیں سمجھا پایا. بندے چند شدید پریشان بیٹھے ہیں. مقدر موت کے ساتھ مقدر مر جاتا ہے. وہ مقدر ہی مقدر کیا ہے جو مرنے کے ساتھ مر جائے. مولا کی عزت قسم یہاں کمال روح ہیں غرفا یہاں بیٹھے ہیں, وہ پڑھوا رہے ہیں یہ باتیں, یقیناً وہ سننا چاہتے ہیں. جب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, آپ بھی کوشش کیجیے, بے غوری نہ کیجیے. مرتے کے ساتھ ہی, کفن پہنانے کے ساتھ ہی, مٹی ڈالنے کے ساتھ ہی مقدر اگر بند ہو جائے مٹی کے نیچے, وہ حسین ہی کون ہے جس نے اتنا چھوٹا مقدر دیا؟ بہت شکریہ. وہ مولا حسین ہی کیا کیسا مقدر دیا, مٹی کے ساتھ ہی مقدر بھی دفن نہیں. آ جاؤ دیکھنا میری طرف. اطاعت سے بات شروع ہوتی ہے, اطاعت پہ بات ختم ہوتی ہے. اطاعت سے بات شروع ہوتی ہے. سادات عظام شاہ جی میری طرف دیکھنا بھیا, میری طرف دیکھنا, جملہ ضائع نہیں کرنا. آپ دونوں بھائیوں نے توجہ رکھنی ہے. بات اطاعت سے شروع ہوتی ہے, اطاعت پہ ختم ہوتی ہے. میرا مولا حسین وہ حسین ہی کیا کہ جس کے عاشق کا مقدر مٹی میں جاتے ہی بند ہو جائے. اور معذرت کے ساتھ ممبر پہ میں کھڑا ہوں, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ ہمارے مقدروں میں جنت نہیں لکھی, ہم نے حسین سے جنت مانگ لی. ممبر پہ کھڑا ہوں, جنت 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 جنت. اس حسین سے جنت مانگتے ہو جس حسین کے شہنشاہ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی. پتہ نہیں میں کیا دے گیا اور آپ نے کیا وصول کیا. اس سردار سے مہربانی بابا جی, آپ کے ساتھ اٹھانے کو سلام ہے. اس سردار سے جنت مانگ رہے ہو جس کے نانا نے ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی. یہ تو بات کی بات ہے, غم حسین میں رونا رلانا شکل بنانا جنت کی ضمانت ہے. مگر پہلے فرما دیا گیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس حسین سے جنت ہے. یہ کون سا مقدر ہے جو ماں کے قدموں کے نیچے سے مل جائے؟ وہ حسین. بہت شکریہ بابا جی, مہربانی بابا جی. آ جاؤ چلتے ہیں عاشقوں کے پاس. سلمان محمدی تیرا مقدر کہتا بڑا روشن. کیسے کہتا دیکھو نا میرا مقدر اتنا روشن ہے, اتنا روشن ہے, اتنا روشن ہے. بھیا بیٹھ جاؤ. اتنا روشن ہے, اتنا روشن ہے, اتنا روشن ہے. 1400 سال ہو گئے میں آیا تھا, آج بھی ذکر علی اور اولاد علی کا ہوتا ہے, تذکرہ میرا ہوتا ہے. مہربانی بولے والے, بہت شکریہ. تذکرہ علی اور اولاد علی کا ہوتا ہے, بات میری ہوتی ہے. مجلس حسین ہے نا, مجلس امام حسین علیہ السلام کہیں بھی ہو, تذکرہ نہیں ہوتا سلمان کا؟ ہوتا ہے نا جو مقدر میں. توجہ, سفر کرتے چلتے کربلا والوں کے پاس. اور تیرا مقدر کہتا بڑا روشن. میں نے کہا اور تیرا مقدر کیسے روشن؟ کہنے لگا تھا نہیں, انہوں نے کر دیا. تھا نہیں روشن, انہوں نے کر دیا. میں نے کہا اور وہ کیسے؟ تو چھپ چھپ آ کے آیا تھا. کہتے ہیں نہیں, دن کی روشنی میں آیا تھا. اچھا کیسے روشن ہوا؟ نقیب بن بھائی میری طرف دیکھنا. کہتے سب سے پہلے مقدر اس طرح روشن ہوا, میں قدموں میں گرنے لگا, انہوں نے قدموں میں گرنے نہیں دیا, سینے سے لگایا, بھائی کہا. کہتے مقدر میرا روشن جو مقدر میں نہیں تھا, اگر میں نہ آتا میں غور نہ بن سکتا, میرا معیار یہ نہ بنتا. میں آیا, میں نے قدموں پہ گرنے کی کوشش کی, انہوں نے مجھے شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا. مجھے پتا چلا رحمت للعالمین کی دستار کے وارث کیسے ہوتے ہیں. مہربانی, بہت شکریہ. بورے والا سادات, مالک زمان آپ سب سے راضی ہوں, آپ کی توجہ کو میں بہت مشکور ہوں. اور بڑا مقدر بنائے. کہتے ہیں دوسری بات,
جرت نہیں ہے، یاور سے جملہ دینے لگا ہوں، توجہ، جرت نہیں ہے، جو مقدر میں نہیں میں نے حسین سے مانگا، کہتے ہیں جرت نہیں ہے کوئی قبر میں کیڑا مکوڑا مجھے چھیڑے۔ میں نے کہا ہو رہی ہے تو نے کیسی بات کر دی؟ یہ پوری میڈیکل سائنس تیری بات کا انکار کرتی ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے بندے کو دفناؤ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بعد 1 دن بعد 2 دن بعد جسم پھولتے پھولتے پھٹتا ہے، پھولتے پھولتے پھٹتا ہے، پھٹ جاتا ہے، ہڈیاں بچ جاتی ہیں۔ ہم بھی پرانے قبرستانوں سے کہیں گزرتے ہیں، ہڈیاں نظر آتی ہیں، کہنے لگا یہی تو ہے نا جو مقدر میں نے حسین سے مانگو، جو مقدر میں نے حسین سے مانگو۔ میں تو صرف حسین کے پاس آیا تھا، میں نے آپ کے ندامت کے آنسو بہائے تھے، حسین نے کلمے اتنی کر دی، سینے سے لگا کے کہا تم میرا بھی ناصر ہے، تم مہدی کا بھی۔ کہنے لگا میں نے دوبارہ اٹھنا ہے اس دور میں جب حسین کے خون کا وارث آئے گا۔ جرت ہے کیڑے مکوڑوں کی میں کوئی میسیج دینا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے میرا میسیج یہ پہنچ جائے۔ جو مقدر میں نہ ہو دل بہت چاہ رہے ہیں، کم از کم 3-4 گھنٹے کا شجی کتاب ہونا چاہیے۔ اور میرے بابا، میرے بھی بابا، آپ کے بابا، بہت شکریہ بیٹا، پیسوں کی ضرورت نہیں بیٹا، یہی بتانے لگا تھا میں نے مولا حسین سے کاغذ نہیں مانگے، میں نے امام زمانہ مانگا ہے۔ میں نے پیسے نہیں مانگے، میں نے مانگا امام ہے، انہوں نے سب کچھ دے دیا۔ میں نے مانگا شاہی کم از کم 13-13.5 سال ہو گئے مجھے ممبر حسینی پہ آئے، برے والا میں 2 دفعہ پڑھ گیا ہوں۔ ہاں شاید کسی کو یاد ہو، میں 2-3 دفعہ یہاں بھی پڑھ گیا ہوں، لیکن 4-5 سال پہلے پڑھ گیا ہوں۔ شاہ جی کوئی دنیا کا بانی یہ نہیں کہہ سکتا سید اسد بخاری کو ہم نے مجلس کی فیس دی۔ کیوں شاہ جی؟ میری مجبوری ہے، میرے نام کے ساتھ ہے سید، اور یہ لکھا ہے کتابوں میں کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ مہربانی یار، بورے والا سلام ہے آپ کو، کیا بات ہے۔ جیو صاحب، جیو صاحب، مولا راضی کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ یقین کیجئے سادات عظام، ہم تھوڑا سا اپنی حقیقت پہ آ جائیں نا، مولا کی عزت کی قسم ہم منہ سے جو بولے، ہم اپنی حقیقت سے پیچھے تھوڑا ہٹ گئے ہیں۔ کیا ہمارے بزرگوں نے نہیں کڑوے کنووں میں تھوک ڈالا؟ بابا گواہ کہتے ہوں گے، بچے ہوں گے آپ، بزرگ سادات کہیں پانی نکالتے تھے، بور کرتے تھے، پانی میٹھا نہیں ہوتا تھا، بلاؤ جی سید کو، آ گئے، لعاب ڈالا۔ ایسے ہے نا، آپ کی اس تائید کو لاکھ سلام ہے، ایسے ہے نا، تو پھر ہم اس کا مطلب ہے سید تو ہے، سیادت پیچھے کھو گئی۔ نوجوان ینگ بلڈ، this message is only for you، ہماری سیادت کہیں کھو گئی ہے، اس کھوئی ہوئی میراث کو ہم نے پانا ہے، آگے پھر کرم کی برسات آپ نے دیکھنی ہے۔ درود پڑھیں شہنشاہ کی مقدس ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کریں۔ بیٹا دھوپ ہے، آپ کو کہہ رہا ہے دھوپ ہے، ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کریں۔ توجہ، طبیعتوں میں گھبراہٹ تو نہیں شجی؟ شجی بتا دیجئے گا، جب آپ تھک جائیں مجھے بتا دیجئے گا۔ جو مقدر میں نہ ہو، بسم اللہ، جو مقدر میں نہ ہو، بہت مہربانی، جو مقدر مہربانی مومنین کی تعداد میں ماشاءاللہ ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہے ہیں، جو مقدر میں نہ ہو حسین سے مانگو۔ حبیب ابن مظاہر حبیب تو آج کہاں کھڑا ہے؟ کہنے لگا میں نے حبیب کے حبیب سے بہت کچھ لیا۔ بہت شکریہ یار، میں ہماری نماز پہ میں سلام کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا مقدر لیا۔ میں نے کہا کیسا مقدر لیا؟ کیسے ایسا مقدر لیا، پہلے ریش کو خضاب کیا، تلوار کو مضبوطی سے ہاتھوں پہ باندھا، یہاں پٹی باندھی، بڑھاپا ظاہر ہی نہیں ہونے دیا۔ حبیب بچ سکتے تھے،
حبیب کے پاس چھوٹ تھی کیونکہ بزرگوں پہ جہاد ساکت ہے. کہنے لگے میں اگر حسین سے کہہ دیتا مولا میرے اوپر تو جہاد ساکت ہے، مولا نے پہلے ہی فرمانا تھا میرے اوپر جہاد ساکت ہے، چھٹی مل جانی تھی. لیکن چھٹی مل جاتی، چھٹی مطلب دیکھنا، چھٹی مل جاتی، حسین ایسے نہ ملتے جیسے حر کو ملے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. ایسے نہ ملتے جیسے حر کو ملا. حر کے 4 مصرے دوں شاہ جی، سردار بڑے قیمتی مصرے. کسی شاہ جی ایک ذہن میں تصور رکھیے گا، بچپن سے میں بھی آپ کے ساتھ اسی معاشرے کا پلا ہوا ہوں. ہمیں ماؤں نے، علماؤں نے، خطیبوں نے، سب نے کہا اس در سے ماؤں. ایسے ہے نا، سب نے کہا. ایک تاریخی 4 مصرے دینے لگا ہوں اس نیت کے ساتھ، برے والا میں شاہ زکریا سرکار کے دربار میں بیٹھ کے سننے والے میرے یہ 4 مصرے ذہنی کریں گے. ہو سکتا ہے اس سے آگے مجھے بہت زیادہ پڑھنا ہی نہ پڑے. قیمتی مصرے دینے لگا ہوں. بچپن سے ہمیں ایک چیز سکھائی گئی کہ اس در سے لینا ہے، اس در سے لینا ہے، اس در سے لینا ہے. سیج آ جائے مانگنا ہے، زلجنہ آ جائے مانگنا ہے، علم آ جائے مانگنا ہے، اس در سے لینا ہے. مجھے یہی حیرت ہوتی ہے، 1400 سال ہو گئے اور بتاتے بتانے والے بھی کیونکہ کر نہ پائے، صحیح بتا نہ پائے. اگر حر کی صحیح حقیقت دنیا تک پہنچ جاتی تو دنیا کا مزاج بچپن سے مانگنے پہ نہیں. میرے 4 مصرے اس وقت تک سمجھ نہیں آئیں گے جب تک میں مصرے نہیں بولوں گا. میری تمیزی پہنچ رہی ہے. شاہ جی سادات الامرین بولے والا سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے حر قربانی، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے حر قربانی. امام وقت کو امداد دینے آیا ہے. اب تو لینے والوں میں سے ہے نا، جس دن دینے والوں میں سے بنے مہدی کا لشکر تیار ہو جانے. سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے حر قربانی، امام وقت کو امداد دینے آیا ہے. کہاں ہے چوم لے قدموں کو اے راہب، یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے. یہ تو خود حسین کو اولاد ہے. کیوں شاہ جی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ہم ان کو؟ 1400 سال ہو گئے. بابا دھوپ پہ نہ بیٹھے، چھاؤں میں آ جائے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کیوں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں؟ سلام ہو سلام ہو سلام ہو اولیاء اللہ پر، سلام ہو انصار اللہ پر. بھائی آپ بھی دھوپ میں بیٹھے ہیں، تھوڑا سا خجیدر ہو جائے. سلام ہو اولیاء اللہ پر، انصار اللہ پر. پہلے یزید نشین پہلے یہ سوچئے گا، یہ سوچنا آپ کو دے کے جا رہا ہوں. نصرت حسین کی من اللہ کے ناصر گئے، نصرت حسین کی من اللہ کے اولیاء گئے. شاہ زکریا سرکار کے دربار میں بیٹھ کے مجلس حسین سید سرکار مرحوم مغفور بشارت مہدی شاہ صاحب کی سننے والوں، اللہ کے ولی کی نشانی میں سے یہ ہے، یہ مالکوں کو کہتا ہے میں حاضر، لینا کچھ نہیں. یا پتہ نہیں آپ پیچھے رہ گئے. اللہ کے ولی کی، اولیاء اللہ کی، انصار اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. یہ کہتے ہیں ہم دینے آئے ہیں، لینے نہیں آئے ہیں. بابا اچھا میں شاہ جی اس کی بھی دلیل میں بات کرنا چاہتا ہوں. دینے کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں کیا کرے مجبوری ہے، محمد نے مانگا تھا. میں دے گیا شاہ جی. بھائی میٹر دیکھنا ہے، سید میٹر دیکھنا ہے. میں نے کہا دینے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے مجبوری ہے ہماری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مانگا تھا. میں نے کہا کیا مانگا تھا؟ کہنے لگے قرآن پڑھو. میں نے کہا تو ہم روز پڑھتے ہیں. کہنے لگے ذرا غور سے پڑھو. میں نے کہا آپ ہی بتا دے، اشارتاً بتا دے، بیٹا چھاؤں میں آ جائے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ.
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مودت کا سوال کیا تھا. محمد نے مودت کا سوال کیا تھا. محمد نے مودت کا سوال کیا تھا. جو پہلے سوال کر رہا ہوں اس سے سوال کرنا اچھا نہیں ہوتا. بڑی بات کر گیا, بہت پیچھے رہ گیا, بہت پیچھے رہ گیا. مہربانی آگے جو پہلے ہی سوال کر رہا کل لا سر, کیونکہ وہ خود نہیں بولتا, جو وہ کہتا ہے وہ بولتا ہے. وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق کہہ رہا ہے کل, میرے حبیب ان سے کہہ دے مجھے کچھ نہیں چاہیے, تیرے اقربا اور تیرے ساتھ مودت کرے, صرف مودت. ان سے کہو سوال کرو, کچھ نہیں چاہیے, مودت کرو. میرا اللہ یہ مودت کیسے کریں گے؟ کہا میرے حبیب آپ نے نماز دی, آپ نے انہیں روزہ دیا, آپ نے انہیں انسانیت دی, آپ نے انہیں ماں بہن بیٹی کی تمیز دی, آپ نے انہیں حج کا طریقہ سکھایا. میرے حبیب سب کچھ تو آپ دیتے تھے ان کو, سب کچھ تو آپ نے دے دیا, ایک ہی سوال کر رہے ہو مودت کا. میرے حبیب بس ان سے کہو مودت کریں. کیسے کریں؟ اشارتاً بات کرنے لگا ہوں. یاور سائن توجہ کیجئے گا, آج کے مجلس شاید آپ کے لیے ہے. اشارتاً بات کرنے لگا ہوں. کیسے کرے مودت؟ کہا دیکھیں نا میرے حبیب, آپ نے انہیں سب کچھ دیا, یہ کرے مودت. کیسے کرے؟ فرمایا ایسے کرے جیسے مچھلی پانی کے ساتھ کرتے ہیں. کہا مچھلی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی, نہیں رہ سکتی, مر جائے گی. پانی کے بغیر مر جائے گی, پانی کے بغیر اس کی موت ہے. اگر یہ مودت کریں گے نا پھر یہ مریں گے نہیں. اشارہ در میں بات کہہ گیا, بہت مہربانی آپ سادات گزار. لیکن میں بس بتا دیں 10-15 منٹ بتا دیں, پریشان نہیں. اچھا بھائی 10-15 منٹ کہہ رہے ہیں, میں ختم کر دیتا ہوں. اچھا اچھا بسم اللہ. بھائی تھکے بیٹھے تھے میرے خیال میں, میں مودت کرنے والوں کے 4 مصرے اور سنا دوں. ایک عاشق نے قلم اٹھائی, بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. بھائی جی اس بھائی سے لے کر آخری بندے تک کہتا ہے فضا کی کنیزی کو تو لفظوں میں بیان کر, فضا کی کنیزی کو تو لفظوں میں بیان کر, فضا کی کنیزی کو تو لفظوں میں. یا اور سی مطلب دیکھنا پہلی دفعہ 4 مصرے پڑھو. فضا کی کنیزی کو تو لفظوں میں بیان کر, کیا شان ہے فضا کی ذرا کچھ تو عیاں کر. کیا شان ہے, مودت صاحبان مودت ہے, کیا شان ہے فضا کی ذرا کچھ تو عیاں کر. فضا کی کنیزی کا تو فضا سے میں پوچھوں گا, حسین کی اماں ہے انہیں میں کیا لکھوں گا. حسین کی اماں ہے انہیں کیا میں لکھوں گا. توجہ آپ کی مکمل میری طرف ہے. مودت کا میرا حبیب ان سے سوال کا ہے. سفر کرتے کرتے کرتے, کیونکہ ہم نے زیادہ کربلا سنی ہے, میں کربلائی سے 2 جملے عرض کر کے سرکار پہ آتا ہوں. کربلائیوں میں سے ایک عاشق نے حق کے مودت ادا کیا. ایک عاشق نے جس انداز سے بھی دیکھو حق کے مودت ادا کیا. مجھے کوئی ایک ایسا عاشق دکھا دو جس نے حسین کو کہا مولا حسین قربانی تو ہم دینے پہ تیار ہیں, ہماری نسلیں معاف کرا دو. ساری اولاد ہوگی تو اتنا میں سمجھ لوں گا جملے کی قیمت مجھے مل گئی. کوئی ایک عاشق ایسا سادات عظام مجھے دکھا دو, نوجوان ینگ بلڈ, کہ کسی عاشق نے کہا حسین مولا قربانی دینے میں تو ہم تیار ہیں, بس احسان فرمانا ہماری آنے والی نسلوں کو معافی ہو جائے. کسی نے کہا نہیں کہا. سرکار نے فرمایا آگے موت ہے. کہا سرکار ہم مودت والے ہیں, ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ٹکڑے کر دو پھر زندہ کرو, آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. بہت شکریہ, مہربانی مہربانی مہربانی. بابا جی ایسے ہے یا نہیں ہے؟ سرکار ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ٹکڑے کر کے ہمارے ٹکڑے کر کے ڈال دیے جائیں پھر زندہ کیا جائے. حسین آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. میں راضی ہوں چلے جاؤ. کہا حسین ایسی حالت میں تیری ذات راضی ہی ہے, تجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. اچھا ایسا کرو تم
سارے نماز پڑھتے ہو جنت کے لیے، روزہ رکھتے ہو جنت کے لیے، جو کرتے رہو حج کیے تم نے جنت کے لیے، آؤ میں تمہیں جنت کی آگے ملے نہ ملے میں ابھی گارنٹی دیتا ہوں۔ میں نہیں سمجھا پایا، آؤ آگے ملے نہ ملے کیا گارنٹی ہے؟ بندوں کے کہنے میں جنت ویسے بھی نہیں ملتی۔ آؤ میں ابھی گارنٹی دیتا ہوں، چھوڑ نہیں دیتا ہوں، تم جنت جاؤ گے مجھے چھوڑ دو، جنت جاؤ گے مجھے چھوڑ دو۔ کہا سرکار جنت جانے آپ جانے یہ سودا ہمیں منظور نہیں، ہمیں ضروری نہیں جنت جانے، نہ بھیجنا جنت، تجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ بھیجنا جنت سرکار نہیں چاہیے جنت، حسین تجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ کہاں جاؤ گے؟ کہا آقا مودت ہے۔ بابا جی بہت قیمتی جملہ، یہاں خاں کے شفا میں قریب نہیں ہے۔ مودت آقا کیا کرے ہماری مجبوری ہے، تیری اللہ نے تیری زبان سے سوال کیا ہے مودت کا۔ آقا کا ہم نے مودت کو سامنے رکھ کے کچھ تجھ سے مانگا، مودت کا حق ادا نہیں کرے گے۔ آقا مودت ہماری یہی ہے تجھ سے تجھے مانگے۔ اصل میں جملہ جو تھا یا ورسی وہ یہ نہیں تھا جو مقدر میں نہ حسین سے مانگو، جملہ یہ تھا جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین مانگو۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ سرکار آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، بس نہ جنت چاہیے نہ کچھ چاہیے، مودت کرنے والے ہیں ہم، آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہو سکتے 1400 سال بعد تم تو کہہ رہے ہو حسین کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، 1400 سال بعد لوگ تمہیں ڈھونڈیں جنت میں، سرکار وہاں تو ہم نہیں ملیں گے۔ 1400 سال بعد لوگ تمہیں کتابوں میں ڈھونڈیں، کام کتابوں میں جہاں ملیں گے آپ کے نام کے ساتھ ملیں گے۔ اچھا ویسے ہو سکتا ہے کسی کوئی کتاب نہ پڑھ سکتا ہوں، نقیب ممبر بھائی میں آپ کے وقت کے مطابق چھوڑوں گا، پریشان نہیں ہونا، دیکھنا میری طرف غصہ نہیں کرنا کہ شاہ جی اتنا لمبا ٹائم پڑ گیا۔ ہو سکتا ہے کتابیں پڑھنے کوئی نہ پڑھ سکے، کوئی بیچارہ ان پڑھ ہے نہ پڑھ سکے کتابیں، تمہیں تلاش کرنا چاہے کہاں ملو گے؟ کہاں ہماری گھبرانے کی ضرورت نہیں، 1400 سال بعد لوگوں کو پیغام دینا، جہاں ہمیں ڈھونڈنا ہو وہاں دیکھنا جہاں حسین ہوں گے۔ میں نے کہا کہاں ہوں گے؟ کہنے لگا گھبرانے کا ضرورت نہیں، ہر گھر میں ہم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہر گھر میں؟ کہنے لگے ہاں، خاک شفا کو غور سے دیکھنا جہاں حسین وہاں ہم۔ میں ایک شاہ جی مجلس کی فیس نہیں لیتا، ایک شرط ضرور رکھتا ہوں، جس نے مجھے مجلس پڑھانی ہے 40 دن ہر عورت کو ماں بہن بیٹی سمجھے، میں اس کی مجلس پڑھنے جاؤں گا۔ مہربانی سید اتنی سی شرط میں ضرور رکھتا ہوں۔ کم از کم 40 دن ہر عورت کو ایسے سمجھے جیسے میرے گھر میں جو بیٹھی ہے، یہ بھی وہ زبان پہ اپنا ذکر جاری کیا ہے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں، جو کچھ ہے مالک کی اوقات ہے۔ توجہ کیجئے گا، اتنی تو شرط میری شاہ جی ماننی چاہیے نا، 40 دن کم از کم کر کے دیکھیں جب کرم بڑا ہوتا ہے۔ میں نے دنیا کے سارے بانیوں کو، میں انگلینڈ گیا، میں جرمنی گیا، میں یورپ کے پتہ نہیں کتنے ملکوں میں پڑھ کے آیا، دبئی گیا، سارے بانیوں کو میں نے گزارش کی، ہر بانی کو ملا جن سے مل سکتا تھا۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، تم نے مولا کی مجلس کرائی؟ کہنے لگے جی کرائی۔ کتنا خرچہ کیا؟ کس نے کہا 5 لاکھ، کس نے کہا 10 لاکھ، کس نے کہا 1 لاکھ یورو، کس نے کہا 1 لاکھ پاؤنڈ کیا، کس نے کہا 5 لاکھ پاؤنڈ کیا۔ اچھا جی، میں نے کہا مجلس کا وارث کون ہے؟ کہنے لگے امام زمانہ۔ میں نے کہا یہاں کسی پاکستان کی سیاسی پارٹی یا اپنے ملک کی سیاسی پارٹی کا ایک جلسہ تو کراؤ۔ کہنے لگے جب کرائیں گے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا شام کو ایک اپریسیشن لیٹر ضرور آئے گا، شکریہ کا لیٹر ضرور آئے گا، آپ کی مہربانی، آپ نے ہماری پارٹی کا جلسہ کرایا، اجتماع کرایا۔ میں نے کہا ساری دنیا کے بانیوں کو اسد بخاری کا ایک چھوٹا سا میسج اگر ہو سکے مجلس اس نیت سے کرایا کرو رات کو مہدی شکریہ ادا کرے۔ کم از کم امام زمانہ وارث جو ہیں،
چلو برادران اہل سنت یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، آنے پہ تو ایمان ان کا بھی ہے کہ سرکار نے آنا ہے، ایسے ہے نا؟ آپ کے عقیدے کے مطابق تو سرکار 255 ہجری میں تشریف لا چکے ہیں، ایسے ہے؟ کون ہے مجلس کا وارث؟ نہیں، مجھ سے نہ پوچھو، مجھے بھی نہ بتاؤ، سارے راستے جاتے ہوئے گھر تک ہر مجلس رضا کا اشتہار غور سے دیکھو، سب سے اوپر لکھا ہوگا زیر سرپرست ہماری سوچ ہی کبھی اس طرف نہیں گئی، جس کی زیر سرپرستی ہو وہی تو وارث ہوتا ہے، وہی مہربانی ہے۔ بہت شکریہ، ماتمی بیٹھے ہیں، مالک ان کا سلامت رکھے، توجہ ہے، وہی تو وارث ہوتا ہے۔ ایک ایک عاشق کے پاس میرے پاس وقت نہیں، میں آپ کو لے چلتا، 72 میں سے ہر عاشق حسین کو اپنا آپ اپنا سب کچھ دے رہا ہے، مانگ نہیں رہا۔ بالکل ایگری؟ ایسے ہے؟ بالکل ہر کوئی اپنا آپ دے رہا ہے، مانگ کچھ نہیں رہا۔ کیوں نہیں مانگ رہے؟ حق کے مودت کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ سچ ہے، سچ ہے۔ اچھا، ایک عاشق نے یہاں تک جملے ملتے ہیں بابا، ایک عاشق کھڑا ہو گیا، جب مولا نے بار بار فرمایا نا چلے جاؤ، میں راضی ہوں، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں راضی ہوں، چلے جاؤ، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، یزیدی فوج میری جان کے دشمن، میری جان کے دشمن، چلے جاؤ، چھٹی دیتا ہوں۔ ایک عاشق کھڑا ہو کے کہتے ہیں آقا آپ بار بار فرما رہے ہیں، نہ جانے والوں میں سے ہے، آپ بار بار فرما رہے ہیں چلے جاؤ۔ آقا چلے گئے، آپ راضی بھی ہیں، جنت بھی آپ سے لے لی، آپ کی رضا بھی لے لی، آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بسم اللہ، بسم کیا اللہ۔ منہ دکھائیں گے؟ بس میں پہنچ گیا اپنی اس تمہیدی گفتگو کے مکمل ہونے پر۔ آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک ایک عاشق کمال منزل پہ ہے، ایک ایک عاشق، کیوں کہتے ہیں حسینیت زندہ باد؟ ایک نعرہ اور لگاتے ہیں، ہماری درس کا لگاتی ہے نا، سارے لگاؤ، میں ایک آج جملہ بنیاد دے جائے، لیکن میں ممبر بہت جلدی ممبر چھوڑنے لگا، مسئلہ بہت تھوڑا پڑھو گا۔ نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ ہماری درس کا ہے، ہماری درس کا شاباش، مہربانی۔ درس کا سے کیا لیا جاتا ہے؟ سبق لیا جاتا ہے۔ ایک آج تو شاہ زکریا کے دربار پہ بیٹھ کے وعدہ کرو نا، آج کے بعد ہم مولا سے مولا مانگیں گے، ایک تو وعدہ کرو، پھر میرے آنے کا کوئی فائدہ ہے، پھر میری اتنی تقریر کا کوئی فائدہ ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ جتنے بھی اوکھے ہوں گے، جتنے بھی پریشان ہوں گے، جتنے بھی تکلیف میں ہوں گے، مولا سے مولا مانگے۔ یاد رکھنا، ممبر پہ کھڑا ہوں، عہد کر لو، مولا سے مولا مانگیں گے، مولا آپ کو تکلیف میں آنے ہی نہیں دیں گے۔ بالکل واہ جی واہ۔ درس جو ہے کربلا، درس سے کیا لیا، درس کا سے کیا لیا جاتا ہے؟ درس۔ ایک اور بات ہے، اور بس اجازت ہے، ایک اور تیسرا نعرہ، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، راستہ اور کربلا یاد رکھنا۔ لیکن میں پر بہت باتیں کر گیا ہوں، چلو کچھ تو یاد رہ جائیں گی۔ حق کا سیدھا راستہ، میں لاہور سے نکلنے لگا، مجھے میرے احباب کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں بھولے والا جا رہا ہوں۔ کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا جی میں نے ادھر شاہ زکریا سرکار کے دربار پہ مجلس پڑھنی ہے، اپنے بابا کے اصال ثواب کے لیے، میرے بھائیوں کے بابا، میرے انکل میرے بابا جیسے ہی ہیں، بشارت مہدی شاہ صاحب، ان کے لیے دعا آخر میں کراؤں گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، وہ کس جگہ پہ ہے؟ جی بھولے والا۔ میں شاہ زکریا سرکار کے دربار کے قریب آیا، واپس شاہ جی توجہ کیجیے گا، بہت بڑا میسیج، اور اس کے بعد شاید زیادہ نہ پڑھ پڑے۔ یہاں سے آ کے میں واپس لاہور چلا گیا، میرے سے پوچھنے لگے کیسا رہا سید؟ میں نے کہا یار کیا پوچھتے ہو، میں لاہور سے نکلا، میں ساہیوال، پھر چیچا وطنی ہوتے بورے والا پہنچا، بورے والا کے میں ایک ایک چوک دیکھ آیا، ایک ایک گلیوں کے راستے دیکھ آیا، ایک ایک چوک کے راستے دیکھ آیا، ایک ایک بازار کے راستے دیکھ آیا، میں شاہ زکریا سرکار کی دربار کے سارے راستے دیکھ آیا۔ کہیں گے شاہ جی تیرا جانا نہ جانا ایک ہے، بھائی متر دیکھنا، جانا نہ جانا ایک ہے، لیکن میں کہوں گا کیوں؟ میں ہو نہیں آیا۔ کہنے لگے سید آپ کہہ کے گئے تھے میں مومنین کی زیارت کرنے اور ذکر سنانے جا رہا ہوں، آپ منزل تک تو پہنچے نہیں، راستوں میں گھومتے رہے، راستوں میں
نہیں سمجھا پایا، میں نہیں سمجھا پایا، اللہ کرے میں سمجھا پاؤں. یہ میری تقریر کا نچوڑ ہے. راستوں میں گھومتے رہے، بے شک سارے راستوں میں گئے، منزل تک تو پہنچے نہیں. تیرا جانا نہ جانا ایک ہے. ہم کہتے ہیں کربلا راستہ، کربلا راستہ. منبر کی عظمت کی قسم، ولیوں کی موجودگی کی قسم، سمجھ نہیں آ رہی قوم شیعہ کو. کربلا اگر راستہ ہے تو منزل پھر کوئی اور ہے. منزل کوئی اور ہے. بولا گیا بس او سلمان تیری منزل پوچھتے ہیں نا ماضی کے کرداروں سے، ہمیں سمجھ آ جائے گی جلدی. سلمان کہنے لگا میری منزل یا علی. میں سمجھتا ماں تیری منزل یا علی بادشاہ. کمبر بوزر تمہاری منزل یا علی. بیٹا بس اجازت لینے بس جو اپنے پیچھے والے کو بھی ہلانا تو چھاؤں میں آ جاؤ، آگے آ جاؤ. بڑا اہم میسج ہے اور میری تقریر کا نچوڑ ہے. بس میں دو جو بس ہے وہ اجازت لینے لگا ہوں. آگے آ جاؤ چھوٹے بھیا، آگے تو درود پڑھتے پڑھتے آگے آ جاؤ. سلمان تیری منزل کہنے لگا یا علی. میں سمجھتا ماں تیری منزل یا علی. میں بزرگ کمبر تمہاری منزل یا علی. 72 تمہاری منزل کہنے لگے یا حسین. اللہ کرے یہی تو سمجھ آ جائے، یہی تو درد ہے. یہ میری نہیں، یہ پوری دنیا کے سادات کی نمائندگی کرتے ہوئے ممبر پہ کھڑا ہو کے میں کہہ رہا ہوں 72 تمہاری منزل کہنے لگے یا حسین. میں نے کہا 72 تم نے علی کی ولایت بھی چھوڑ دی، تم نے علی کو بھی چھوڑ دیا. کہنے لگے نہیں، ہماری منزل یا حسین، نہ ولایت چھوڑی نہ علی چھوڑا. میں نے کہا کیوں، حسین کو جو پکڑ لیا. کہنے لگے جی کیا کریں، اب ولایت کا مرکز حسین ہے. علی کا چہرہ اس دور میں حسین ہے. کیا کریں، مجبوری ہے. ابو بصیر تیری منزل کہنے لگا امام جعفر صادق علیہ السلام. میں نے کہا ابو بصیر تو نے تو 5 امام چھوڑ دیے، علی کی ولایت بھی چھوڑ دی، حسن بادشاہ کی ولایت بھی چھوڑ دی، حسین سردار کو بھی چھوڑ دیا. کہنے لگا نہیں، میں نے کسی کو نہیں چھوڑا. اس وقت 5 کا مجموعہ جعفر صادق ہے. اللہ کرے میں سمجھا پاؤں. بیٹا میں اسی میسج کے لیے اتنی دور سے آیا ہوں. کیا کروں، میری مجبوری ہے. احمد بن اسحاق امی تمہاری منزل کہنے لگا امام حسن عسکری علیہ السلام. میں نے کہا 10 اماموں کو چھوڑ دیا، علی کی ولایت بھی چھوڑ دی. کہنے لگا نہیں. میں نے کہا احمد بن اسحاق امی ماتم بھی چھوڑ دیا. کہنے لگا نہیں، ماتم حسین بھی کرتا ہوں. منزل کیوں بدلی؟ کہنے لگا کیا کروں، مجبوری یہ ہے. اس دور میں محمد وقت کا علی، وقت کا حسن، وقت کا حسین، وقت کا حسن عسکری ہے. کیا کروں، میری مجبوری ہے، میری مجبوری ہے. اس دور میں سب کچھ حسن عسکری علیہ السلام ہے. اگر حسن عسکری راضی، محمد بھی راضی، اللہ بھی راضی، علی پاک بھی راضی، حسنین سب راضی. اگر حسن عسکری ناراض، سب ناراض. آؤ اکیلے بیٹھ کے آرام سے ریلیکس ہو کے ٹھنڈے ہو کے سوچنا ضرور. اگر سلمان کی منزل علی، اگر 72 کی منزل حسین، اگر ابو بصیر کی منزل جعفر مولا، اگر احمد بن اسحاق امی کی منزل مولا حسن عسکری، تیری میری منزل کون ہے؟ سوچنا ضرور، سوچنا ضرور. تیری میری منزل کون ہے؟ نماز جمعہ پڑھتے ہو شادی؟ 11 اماموں کے نام آتے، کبھی کھڑے ہوتے ہو؟ کس کے نام پر کھڑے ہوتے؟ اللہ کرے گا کچھ دے جاؤ. بہت شکریہ، مہربانی سادات و عزام، سادات و مومنین. مولا آپ سے راضی ہوں. تمہاری میری منزل اگر ابھی میری سمجھ آئی نا، ہو سکتا ہے چند ایسے بھائی بیٹھے ہوں کہ بخاری صاحب نے یہ کیا آج نئی بات آ کی، قرآن کھول کے دیکھنا. قرآن میں نہ ہو میرا داخلہ بھورے والا بند کر دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. ندا کے دن ہر ایک کو اس کے وقت کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کہا جائے گا سلمان علی کے دور والا کھڑا ہو جائے.
72 حسین کے دور والے کھڑے ہو جائیں، تمہیں کہا جائے گا مہدی کے بس آپ کی مہربانی، آپ سب کا شکریہ، آپ ہمارے بزرگ کے اصالِ ثواب میں تشریف لائے، مولا آپ کا قدم قدم چل کے آنا۔ جی بسم اللہ۔ نجات کی جب اپیل کرنا تو حسین جیسا وکیل کرنا، سر کے بدلے جو ملے حسین تو زندگی نہ طویل کرنا۔ حسین نقوی صاحب ایک جگہ تھے قبلہ، جی جی آخری بات آخری مرحلات میں مجلس ہے، جی میں بھی ایک میسج، ایک عشق کرو شاہ کربلا کے نام، جی ایک عشق کرو شاہ کربلا کے نام، یہ دیا بہت ہے مرکز میں روشنی کے لیے، یہ بات خضر و مسیحا سے پوچھ، غم حسین ضروری ہے زندگی کے لیے۔ نعرہ حیدری۔ قریب آیا، بشیر تیرا باپ ہمارے گھر کے بارے میں خوبصورت شاعری کرتا تھا، بشیر تو بھی شاعری سے واقفیت رکھتا ہے؟ کہتے مولا ٹوٹے پھوٹے الفاظ لکھ لیتا ہوں۔ بشیر جا ہمارے آنے کا مدینے والوں میں اعلان کر۔ جی مولا احسان فرمانا، سرکار کو اشارہ دے کہنا کیا ہے؟ فرماتے ہیں بتانے والی بات ہی نہیں ہے، کیفیات تو ساری دیکھایا ہے، سارے دربار، سارے بازار، سارے راستے، کوفہ، شام، کربلا، تجھے سب پتہ ہے، جا اعلان کر۔ ایک ٹوٹا پھوٹا سا کٹا ہوا علم، ناکا، سر خاک، بشیر دروازے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ 3 اعلان کیے بشیر نے بڑے دردناک۔ پہلا اعلان کر کے کہتے ہیں مدینہ والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ کوئی ایسا سخت اعلان تھا، لوگ بشیر کی طرف متوجہ ہو گئے، مدینہ والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ مدینے کے سردار جس کیفیت میں آئے ہیں شاید تم پہچان بھی سکو۔ دوسرا اعلان کرتا ہے بابا اس سے بھی دردناک تھا، نقیب ممبر سر میں خاک ہے، روتا ہے بشیر اور رو کے کہتے ہیں جو بھائیوں کو ساتھ لے کے گئی تھی خالی واپس آئی ہے۔ اللہ مان، بھائیوں کے بغیر وہ شہزادی آئی ہے۔ اعلان کرتے ہیں ایک چھوٹا بچہ مدینے کے دروازے کے ساتھ بیٹھا ہے، یا شیخ رک، اعلان کر رہے ہیں مدینے کے سردار واپس آ گئے، یہ بتا میرے بابا غازی عباس بھی آئے ہیں؟ 1-2 جملہ شاید میں اور پڑھ پاؤں، اس سے زیادہ نہیں، بس آنکھیں نم ہو گئی۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کا باعث، اور ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو سید بشارت مہدی کے لیے۔ اللہ کرے جب امام زمانہ آئے تو سید سرکار کفن جھاڑتے ہوئے مولا کے لشکر کے سپاہی بن کے اٹھے۔ آپ تمام کے ورثہ جتنے مرد عورت مومنین مومنات سادات عظام ماتمی جہاں جہاں دنیا سے چلے گئے ہیں، امام زمانہ جب ظہور فرمائے قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے اٹھے۔ یا شیخ میرے بابا آئے ہیں، آواز دے کے کہتے ہیں بشیر آپ کے بابا؟ کہا غازی عباس۔ جب کہا نا غازی عباس علمدار، بشیر کہتے ہیں میں اپنے آپ کو گھوڑے پہ سنبھلا نہیں، میں جلدی جلدی نیچے آیا، میں آ کے جھکا، میں جھک کے یوں بچے کے برابر ہو کے کہتا ہوں سردار مالک آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہا میری مجبوری ہے، میں اس لیے کھڑا ہوں، علی اکبر کے حصے کی بہن ہے ایک جس کو علی اکبر چھوڑ کے گئے تھے، وہ سارا دن دروازے کے ساتھ بیٹھ کے روتی تھی، ساری رات علی اکبر کی جدائی میں دروازے کے ساتھ جہاں علی اکبر کے قدموں کے نشان ہے نا وہاں بیٹھ کے وہ شہزادی گریا کرتی تھی۔ میں نے اس شہزادی کو کہا، میں نے کہا دادی اگر میں دن کا ٹائم گزار رہا ہوں علی اکبر کے انتظار میں مدینہ کے دروازے کے ساتھ، کیا تیرا رونا بند ہو جائے گا؟ صدقے آپ کی وفاؤں پہ۔ کہا ٹھیک ہے عبید اللہ، ٹھیک ہے تم جا کے بیٹھنا، میں دن میں نہیں رہوں گی رات میں رہوں گی۔ کہا چلو کچھ ٹائم تو میری دادی کا رونا بند ہو گیا، وعدہ کر کے لے کے آیا ہوں، وعدہ لے کے آیا ہوں، جب تک میں باہر رہوں گا